الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، ایک ایمان سے پہلے کی زندگی ہے اور ایک ایمان کے بعد کی زندگی ہے. ایمان کے پہلے کی زندگی جیسے کافر، یہودی، نصرانی، عیسائی، سکھ اور بت پرستوں کی ہے، اور ایمان کے بعد کی زندگی جیسے مسلمان کی ہے. مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو اور کمزور ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بولوں میں اور اس کی سوچوں میں اور اس کے عقل و شعور میں اور اس کے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے میں بہت بڑا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. جب انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ایمان کے بعد مسلمان کے بولوں اور سوچوں کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر انسان کے جذبے ٹھیک ہو جائیں، انسان کی سوچیں ٹھیک ہو جائیں اور انسان کے بول اچھے ہو جائیں تو انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. انسان نسیان سے ہے. نسیان کا معنی ہے بھولنا. انسان بھول جاتا ہے، اپنی سوچوں میں بھی لفظش کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے بولنے میں بھی لفظش کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے چلنے پھرنے میں بھی لفظش کا شکار ہو جاتا ہے. تو جب انسان سوچوں اور بولوں میں لفظش کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے قیمتی چیز وہ استغفار رکھا ہے. اور وہ صرف استغفار، اکیلا استغفار نہیں، سوچوں کے ساتھ استغفار ہو، جذبوں کے ساتھ استغفار ہو. ایک یہ ہے کہ ہمیں استغفار کی تسبیح کا کہا گیا، صبح بھی ایک پڑھو، شام بھی ایک پڑھو. جیسے ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے، اولیاء کرام نے ایک ترتیب رکھی کہ درود شریف کی ایک تسبیح اور استغفار کی ایک تسبیح اور تیسرے کلمے کی ایک تسبیح برکت سے خالی نہیں، صبح شام پڑھنی چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ سوچوں کے ساتھ استغفار کیا جائے. جو سوچوں کے ساتھ استغفار ہوتا ہے وہ آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیا بات کہہ رہا ہے. کہ سوچوں کے ساتھ استغفار کیا ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کا تصور سامنے رکھ کے پھر استغفار کیا جائے اور اپنی لفظوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر استغفار کیا جائے. اس کو سوچوں کے ساتھ استغفار کہتے ہیں. جب اللہ ایسا استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو غیب کے خزانوں سے بے بہا عطا فرما دیتے ہیں. ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اللہ اپنے بندے کو بے گمان رزق عطا فرما دیتے ہیں. کہ انسان جب استغفار کرے تو اس وقت ذہن میں یہ تصور رکھے
اور میں آپ کو ایک دلیل بھی اس کے ساتھ دے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہوا اور ہم نے کسی موقع محل کے مطابق ہم نے استغفار تو کر دیا، لیکن ہم نے گمان میں، اپنے خیال میں وہ اپنا گناہ لے کر نہیں آئے اور اس گناہ کی طرف توجہ مرکوز کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ اس میں اور بغیر توجہ والی معافی میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی توجہ اللہ کی رحمت گھیرے میں لے لیتی ہے جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے آگے گڑگڑاتا ہے اور اللہ کے آگے توجہ مرکوز کر کے اس طرح کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، ایسے گناہ بھی معاف کر۔ اور ذہن میں یہ ہوتا ہے استغفر اللہ، ایسے گناہ بھی معاف کر جو میں نے جان بوجھ کر کیے۔ پھر استغفر اللہ کہا کہ اللہ ایسے گناہ بھی معاف کر جو میں نے غلطی سے کر دیے، اور ایسے گناہ بھی معاف کر۔ پھر استغفر اللہ کہتا ہے کہ اللہ جو میں نے گناہ چھپ کر کیے وہ گناہ بھی معاف کر دے، اب علانیہ جو اعلانیہ کیے یا اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ پھر استغفر اللہ کہتا ہے۔ پھر آگے انسان استغفر اللہ کہتا ہے اور پھر یہ ذہن میں تصور رکھتا ہے سنتوں کا ٹائم بعد میں دیا جائے گا، اندر تشریف لے آئے، سنتوں کا ٹائم بعد میں دیا جائے گا۔ اور پھر ایسے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے کہ اللہ ایسے گناہ بھی معاف کر جن کو میں نہیں جانتا، اور ایسے گناہ بھی معاف کر جن کو میں جانتا ہوں۔ اے اللہ تو غیب کا علم رکھنے والا ہے اور تو عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ کوئی ایسا گناہ ہوا کسی کے بارے میں نے بدگمانی کی اور اللہ کے ہاں جا کر اس نے گریہ زاری کی اور اللہ سے معافی مانگی اور تیرے نزدیک وہ ولی تھا اور میں اس کے بارے میں بدگمان رہا، یا اللہ میری ایسی بدگمانی کو بھی معاف کر دے۔ پھر یہ ذہن میں تصور رکھ کے پھر پڑھتا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ او سرا او علانية واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ یہ پورا اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے، اس کا تصور ذہن میں رکھ کے پھر جب بندہ استغفار کرتا ہے اس کی الگ تاثیر ہے۔ کہ اللہ جو میں نے سوچوں کے جذبے غلط کیے اپنی زندگی میں، گناہوں کے جذبے ذہن میں لے کر آیا، استغفر اللہ، وہ گناہ بھی معاف کر۔ اور پھر اللہ سے اپنی نسلوں کے لیے معافی مانگنا کہ اللہ ہماری جو اوپر نسلوں سے کوئی خطا ہوئی تو یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ نسلوں کی نیکی اور برائی کا بڑا اثر پڑتا ہے نیچے والی نسلوں پر۔ اگر اللہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ سے کچھ سمیٹنا چاہتے ہو تو اپنے اوپر والی نسلوں کے لیے استغفار کرو۔ دیکھو پھر اللہ کے غیب سے خزانے کھلتے دیکھنا۔ اس پر میرے پاس دلیل ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے، ایک علاقے سے انہوں نے کھانا مانگا اور انہوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں رکے اور اس کی دیوار کھڑی کرنے لگے، دیوار کھڑی کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ان کے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا